السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم۔ موجودہ حالات کو اگر دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے مسلمان اور یہودی یہ دو مذاہب ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ یہ کبھی بھی پرامن ہو کر نہیں رہ سکتے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 19 سینچری میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب یہودی جو اسکالرز ہیں اور جو فلاسفرز ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے گزارے گئے وقت کو تاریخ کا سنہری دور کہا، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رول ماڈل پیش کیا اپنی کمیونٹیز کے لیے۔ جی ہاں، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم یہی ہسٹری ٹریس کریں گے کہ کس طرح سے 19 سینچری کے اسکالرز نے پروموٹ کیا مسلمانوں کے ساتھ اپنا گزرا ہوا وہ وقت ایز اے گولڈن ایج، اور کس طرح سے انہوں نے یورپ میں اپنے سیناگوگز ہماری مسجدوں کے ڈیزائنوں پر تعمیر کیے۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ معروف ہسٹورین جان ٹولن اپنی بک میں لکھتے ہیں جس کا نام ہے فیسز آف پروفٹ، اے ہسٹری آف ویسٹرن پورٹریلز آف محمد۔ یہ اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ 19 سینچری یہودیوں کے لیے ایک بڑا ہی اہم وقت تھا۔ یہودی جو کہ یورپ میں صدیوں سے ظلم و ستم برداشت کرتے آ رہے تھے اور جن کی نسل کشی ہو رہی تھی جگہ جگہ پہ، اور کرسچینز ان کو اپنے کلچر کا حصہ ہی نہیں سمجھ رہے تھے۔ لیکن 19ویں صدی میں ایک ایسا وقت آیا جب یہودیوں کو پہلی بار تاریخ میں یورپ کے کلچر میں کچھ فریڈم حاصل ہوئی، کچھ حقوق حاصل ہوئے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کرسچین لوکل کمیونٹیز تھیں یورپ میں، انہوں نے اس وقت یہودیوں پر ظلم و ستم کے بازار گرم کر رکھے تھے، کیونکہ وہ یہودیوں کو اپنے کلچر میں اسیمیلیٹ کرنا چاہتے تھے، مکس کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہر یہودی جو ہے وہ کرسچینٹی قبول کر لے، تبھی اس کو بخشا جائے گا، ظلم و ستم سے آزاد کیا جائے گا۔ اور یہ ایک ایسا وقت تھا جب یورپین جیوز شدید مایوسی کا شکار تھے۔ یا تو انہیں کرسچینٹی قبول کر کے خود کی جان بچانا پڑتی تھی اور اپنی فیملی کی جان بچانا پڑتی تھی، یا پھر وہ ہجرت کر کے ادھر ادھر کہیں نہ کہیں ترکی یا نارتھ افریقہ کی طرف وہ ہجرت کر کے مسلمانوں کے ایریاز میں جا کر بس جاتے تھے۔ اس مایوسی کے ماحول میں اور اس مایوسی کے عالم میں کچھ اسکالرز ایسے آئے جنہوں نے 19 سینچری میں اپنی بکس لکھی اور اپنے پیپرز میں اور اپنی ریسرچز میں پروفٹ محمد کو ایک بہترین نمونے کے طور پر اپنی کمیونٹیز کو پیش کیا، اور انہوں نے اپنی ہسٹری ٹریس بیک کی مسلمانوں کی طرف، اور اس ہسٹری کو اپنا گولڈن ٹائم کہا، اپنا سنہری دور کہا، کہ جب وہ بغداد اور قرطبہ کے علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے تھے اور اپنی علمی اور معاشی ترقیوں کے عروج پر تھے۔ اس دور میں جب یہودیوں کو اپنے سیناگوگز تعمیر کرنے کی اجازت مل گئی تو یورپ یعنی سینٹرل یورپ میں یہودیوں نے مسجدوں کے ڈیزائن پر اپنے سیناگوگز تعمیر کیے، اس یاد میں، تاریخ کی اس یاد میں جس کو وہ اپنا سنہری دور کہتے ہیں۔ 19 سینچری کے ایک مشہور یہودی ربائے اور اسکالر جن کا نام گائیگر تھا، گائیگر نے تلمود اور بائبل کا اور قرآن پاک کے ٹیکسٹ کا موازنہ کیا اور اپنے کنکلوژنز میں یہ لکھا کہ جیوڈائزم اور اسلام یہ دو مذاہب بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، یعنی موسیس کی شریعت اور محمد کی شریعت جو ہے وہ ایک جیسی ہیں۔ گائیگر نے یہ کہا اپنے کنکلوژنز میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح جیوز اور کرسچینز جو ویوز رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ایک جھوٹے نبی کا دعویٰ کرتے تھے، گائیگر نے یہ کہا کہ وہ بالکل بھی جھوٹے نہیں تھے۔ گائیگر نے اپنے کنکلوژنز میں یہ بھی لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لائف کے ایکسپیرینسز ہیں اور جو بھی ایونٹس ہوئے ہیں وہ ڈیوائن انسپیریشن لگتے ہیں، نہ کہ ان کے خود کے کیے ہوئے۔ گائیگر مزید لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کا گزرا ہوا وقت ہمیشہ ترقی اور خوشحالی کا وقت رہا ہے۔ اس وجہ سے یورپ میں موجود مایوس یہودیوں کو اپنی اس ہسٹری کو دیکھنا چاہیے جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک بہترین وقت گزارا۔ ایک اور یہودی اسکالر کا ذکر آتا ہے جن کا نام تھا گسٹاو وائل۔ یہ بھی گائیگر کے فیلو اسٹوڈنٹ تھے۔ گسٹاو وائل نے قاہرہ، استنبول اور بہت سارے دوسرے مسلمان علاقوں کا سفر کیا اور وہاں پر فرینچ پڑھائی اور مسلم کلچر اور ہسٹری کو اسٹڈی کیا۔ اپنی اس اسٹڈی اور ریسرچ کے دوران انہوں نے بہت ساری بکس بھی لکھی تھیں، اور ان بکس میں ایک بک ہے دی بایوگرافی آف پروفٹ محمد، اور اپنی اس بک میں وائل یہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹرو ریفارمر تھے، ایک سنسیئر ریفارمر تھے۔ اور وائل نے ایک بہت ہی بڑی اسٹیٹمنٹ لکھی تھی اپنی بک میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک پیوریفائڈ ورژن ہے جوڈائزم اور کرسچینٹی کا۔ گائیگر کی طرح وائل نے بھی اپنی بک میں اس چیز پر زور دیا کہ جس طرح مسلمان خلفاء نے اور مسلمان رولرز نے یہودیوں کو اپنے ساتھ شانہ بشانہ ترقی کرنے کے مواقع فراہم کیے، یورپین رولرز کو بھی اسی طرح یہودیوں کو حقوق دینے چاہیے جیسے مسلمانوں نے دیے تھے۔
اور جب یہودیوں کو اپنی پراپرٹی اور لینڈ خریدنے کی اجازت مل گئی اور انہوں نے سیناگوگز تعمیر کرنا شروع کیے، تو سینٹرل یورپ میں یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے گزرے ہوئے وقت کی یاد میں ایسے سیناگوگز تعمیر کیے جن کے اوپر مسجدوں کی طرح مینار تھے اور جو بالکل مسجدوں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ جان ٹولن اپنی بک میں ایک اور یہودی اسکالر کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کا نام گولڈ زہر تھا، اور گولڈ زہر نے 23 سال کی عمر میں سب سے پہلے استنبول کی طرف سفر کیا، پھر اس کے بعد بیروت آئے، دمسکس، جروشلم اور آخر میں قاہرہ آئے۔ گولڈ زہر پہلے یورپین ہیں جن کو الازہر یونیورسٹی آف قاہرہ میں ایڈمیشن ملی۔ گولڈ زہر کے بہت سے مسلمان ریفارمرز کے ساتھ اچھے تعلقات بنے، جن میں سے الجزاری جو کہ دمسکس میں تھے اور جمال الدین افغانی جو کہ کائرو میں تھے۔ ان دونوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے۔ جمال الدین افغانی اور دوسرے مسلمان ریفارمرز کا کردار تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب فرینچ اور برٹش کلونیلزم اور امپیریلزم برِ صغیر میں اور بہت سارے عرب کنٹریز میں اور نارتھ افریقہ میں اپنے عروج پر تھا، تو ان حضرات نے مسلمانوں کو ایز اے ریفارمر سنبھالا، ان کے ایجوکیشن سسٹم کو، اور ان میں ایک نیا اسپرٹ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور انہی مسلم جو ریفارمرز تھے، جیسے جمال الدین افغانی ہیں یا محمد عبدہ ہیں یا شیخ الجزاری ہیں، انہی مسلم ریفارمرز کو اپنا رول ماڈل بناتے ہوئے گولڈ زہر نے اپنی بک میں یہ لکھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ جیوڈائزم کو بھی اسلام کی طرح ایک ریشنل اور پیور مونوتھیسٹک ریلیجن بننا چاہیے۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ٹرو مونوتھیزم یعنی خالص توحید کی تبلیغ کی۔ 19ویں صدی کے ان یہودی اسکالرز کے لیے مسلمانوں کے نبی ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے تھے جیوڈائزم کو ریفارم کرنے کے لیے اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے۔ یعنی یہ ایک ایسا وقت تھا جب مسلمانوں کو بالکل ایک نیگیٹو ریلیجن کے طور پر پورٹری کر کے یورپ میں دکھایا جاتا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی زندگی پر بڑی ہی نیگیٹو بکس لکھی جا رہی تھی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یہودی اسکالرز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رول ماڈل پیش کر رہے تھے اپنی کمیونٹیز کے لیے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو میں یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔